ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ مجھے کیوں نکالا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں نکالا؟ سندھ کی سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے آصف زرداری۔ آصف زرداری تمہارے دن ختم ہیں۔ گو عمران گو، گو جعلی خان گو، گو جعلی خان گو۔ الطاف حسین صاحب کو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اردو بولنے والوں میں تم سے مخاطب ہوں، کسی ایک مہاجر کی فکر نہیں ہے۔ ہم نے ایک ایک ان کی قیمت اپنے لہو سے ادا کی ہے۔ Now the world must do more۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ اختتام ہفتہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف لندن میں تقریباً 10 روز قیام کے بعد وطن لوٹ آئے۔ آج ان کی پہلی اور سب سے اولین سیاسی مصروفیت یہ تھی کہ وہ اپنے روٹھے ہوئے دوست اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کلیدی رہنما سابق وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان سے ملاقات کریں۔ یہ پہلی ملاقات تھی کئی ہفتوں میں جناب شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان کی، اور اس حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ چودھری نثار علی خان شدید ناراض نظر آتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ دوسری جانب ناراض نظر آتی ہے، اور اس حوالے سے افواہیں گرم ہیں کہ چودھری نثار علی خان اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے جلد بہت اہم فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کل انہوں نے خاص طور پہ ایک انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آگے سیاست کس رخ پہ آگے بڑھے گی، مگر ان کا خیال یہ تھا کہ جو تبدیلی آئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں، جس کے ذریعے جناب شہباز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر بنایا گیا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ لفظ تو انہوں نے استعمال نہیں کیا کہ شاید یہ نمائشی پوزیشن ہے، جناب شہباز شریف کے پاس اختیارات نہیں ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ میاں نواز شریف سے تو میرے وہ روابط نہیں ہیں، وہ سلسلہ بھی شاید نہیں ہے، مگر مسلم لیگ نون سے تو ہے، جہاں ان کی پارٹی کی صدارت کا تعلق ہے۔ اگر انہیں سپیس دی گئی، انہیں مینڈیٹ دیا گیا، انہیں کام کرنے دیا گیا، تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے امور میں بہتری آ سکتی ہے، مگر مجھے اس پہ شدید شکوک و شبہات ہیں کہ شاید انہیں وہ مینڈیٹ، وہ کام کرنے کی سپیس نہ دی جائے۔ الیکشن میں نے کس پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے، کس پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑنا ہے، یہ فیصلہ میں کروں گا، نہ کوئی پارلیمنٹری بورڈ کرے گا اور نہ ہی میری پارٹی کرے گی۔ اس حوالے سے کل یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ جناب چودھری نثار علی خان کے دل میں نرم گوشہ ابھر رہا ہے حزب اختلاف کے حوالے سے، اور پچھلے کئی دنوں سے انہوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر کوئی تنقید نہیں کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو کہ سب کڑی اور انتہائی سخت تنقید کا وہ نشانہ بناتے رہے وزیر داخلہ کی حیثیت سے، اب اس پہ ان کا ہاتھ ہلکا نظر آتا ہے۔ کل خاص طور پہ انہوں نے اسی انٹرویو میں یہ بات بہت اہم کہی کہ اگر آگے چل کے جناب آصف علی زرداری اور عمران خان مل جائیں گے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوگی، اور یہ سیاست کا حصہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے نواز شریف صاحب زرداری صاحب سے مل گئے تھے۔ ان کے اور آصف زرداری کے ہاتھ ملانے کو میں کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں سمجھتا، یہ سیاست کا حصہ ہے۔ کل ہم نے کیا کچھ نہیں کہا تھا پیپلز پارٹی کے بارے میں، میاں نواز شریف محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہتے تھے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو اختلافات کے باوجود، شدید اختلافات کے باوجود ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے، ایک لوسٹ کامن ڈینومینیٹر پلیٹ فارم پہ اکٹھے آنا چاہیے، اور یہ ایک اچھا شگون ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے سیاسی طور پر ہاتھ ملا لیا تھا۔ بہت ہی امپورٹنٹ میننگ فل بات کر رہے ہیں جناب چودھری نثار علی خان، اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں ہمارے بیورو چیف جناب ابراہیم راجہ۔ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ بڑی دلچسپ بات کر رہے ہیں چودھری نثار علی خان، ایک جانب تو وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے واضح طور پہ الگ ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میرا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، پارلیمنٹری بورڈ نہیں کرے گی، میں خود فیصلہ کروں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ دوسری جانب پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کی جانب سے واضح طور پہ لگ گیا ہے کہ شاید ان کو ٹکٹ بھی نہ دیا جائے، اور پھر دوسری جانب وہ نرم گوشہ دکھا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے، وچ از ویری ویری میننگ فل۔ آپ
آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس حوالے سے؟ جی کامران خان صاحب، آج کی جو ملاقات ہوئی ہے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی اور سی ایم پنجاب شہباز شریف کی، اس کا ایک پس منظر ہے۔ اس سے پہلے تک تو چودھری نثار علی خان صرف سابق پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز کے جو بیانیہ ہے اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے ایک انٹرویو کا بھی ذکر کیا کہ اب انہوں نے واضح طور پر اشارہ دیا ہے کہ وہ پارٹی سے لا تعلقی بھی اختیار کر سکتے ہیں اور پھر خود فیصلہ کرے گا کہ کس پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑنا ہے۔ اسی پس منظر میں یہ اہم ملاقات ہوئی ہے کیونکہ شہباز شریف یہ جانتے ہیں کہ جس مخصوص سیاسی حالات میں اگلا الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں بہت کم یہ امکان ہے کہ سابق پرائم منسٹر نواز شریف کی واپسی ممکن ہو سکے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر نون لیگ جیت گئی تو کبھی امکان ہے کہ شہباز شریف ہی نون لیگ کی طرف سے اگلی دفعہ پرائم منسٹر ہوں گے۔ اس لیے وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے کہ اگلے الیکشن سے پہلے چودھری نثار علی خان جیسی بڑی قد کاٹ کی سیاسی شخصیت مسلم لیگ نون سے الگ ہو جائے یا تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اس سے صرف مسلم لیگ نون کا نہیں، دراصل شہباز شریف کا وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کا راستہ جو ہے وہ مزید کٹھن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شہباز شریف یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر چودھری نثار علی خان پارٹی سے الگ ہو گئے تو پھر ان کے زیر اثر، ان کے حلقہ اثر میں جو دیگر لیگی ارکان اور رہنما ہیں وہ بھی پارٹی سے الگ ہو سکتے ہیں، اور ایسے ارکان جن کی پارٹی کے ساتھ کوئی خاص نظریاتی وابستگی نہیں ہے اور وہ پہلے ہی کسی مناسب وقت اور موقع کی تلاش میں ہیں کہ پارٹی چھوڑ دیں، وہ بھی اس کو ایک ڈوبتی کشتی سمجھ کر اچھا کیا لگتا ہے، کیا یہ بات ابھی فی الحال خارج از امکان ہے کہ جیسے خود چودھری صاحب کہتے رہے ہیں کہ ان کے عمران خان سے بڑے پرانے تعلقات ہیں، دہائیوں کے تعلقات ہیں، عمران خان بھی کہتے رہے کہ یہ ان کا رخ جو ہے وہ آزاد نہ رہے اور یہ پی ٹی آئی کی جانب کھسک جائیں، اس طرف چلے جائیں، یہ بات ابھی فی الحال کہنا قبل از وقت ہے کیا؟ جی خان صاحب، عمران خان کئی مرتبہ چودھری نثار علی خان کو دعوت دے چکے ہیں پی ٹی آئی میں شمولیت کی، اور ایک مرتبہ انہوں نے دھرنے کے دوران خطاب میں بھی یہ دعوت دی تھی، اور شہباز شریف بھی یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں، اور آج کی ملاقات میں انہوں نے بطور خاص شہباز شریف صاحب نے چودھری نثار علی خان کو یہ پیغام دیا ہے کہ مناسب وقت پر ان کے تمام تحفظات دور کیے جائیں گے، لیکن وہ پارٹی چھوڑنے کا خیال ترک کر دیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق آج چودھری نثار علی خان صاحب نے شہباز شریف صاحب سے یہ کہا ہے کہ اگر ان کے تحفظات دور کیے گئے، اگر جن تحفظات کا اظہار وہ مسلسل کر رہے ہیں تو وہ پارٹی چھوڑنے کا خیال یا کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے کا خیال ترک کر دیں گے۔ اس کے علاوہ کیا تحفظ نمبر 1 ہے سب سے بڑا ان کے، اگر ہم 2 یا 3 تحفظات گنے چودھری نثار علی خان صاحب کے جس پہ کہ وہ شانت ہو جائیں گے، سکون میں آ جائیں گے، پی ایم ایل این میں رہیں گے، وہ کیا ہیں؟ جی کامران خان صاحب، ایک تو ان کے تحفظات میں سے نمبر 1 تو چودھری نثار علی خان کا یہ کہنا ہے کہ جو اداروں کے مخالف مبینہ طور پر ان کے بقول جو اداروں کے مخالف بیانیہ ہے سابق پرائم منسٹر نواز شریف کا اور مریم نواز صاحبہ کا، ایک تو اس کا وہ اظہار بھی کر چکے ہیں، دوسرے ان کو یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے کچھ سیاستدان، جن میں جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ پرویز رشید صاحب کی طرف سے کچھ سٹیٹمنٹس آئے جو کہ جن سے لگا کہ چودھری نثار علی خان بڑے اوفینڈ ہوئے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو پارٹی کی مرکزی قیادت یا پارٹی کی مرکزی قیادت کے جو قریبی لوگ ہیں وہ ان کو اکسا رہے ہیں کہ چودھری نثار علی خان کے خلاف بیانات دیے جائیں۔ تیسرا ان کا کنسرن یہ ہے کہ اب چونکہ قدرتی طور پر یعنی ایک سیاسی طور پر نواز شریف نااہل ہوئے ہیں، اس میں کسی کو کچھ سازش نہیں تھی، تو اگر شہباز شریف کو آگے آنے کا موقع مل رہا ہے تو شہباز شریف کو پارٹی کا صدر بھی بنا دیا گیا، تو اب پارٹی کے جو فیصلے ہیں ان میں ان کی مشاورت کو کلیدی اہمیت دی جائے اور شہباز شریف کو بطور پارٹی صدر مکمل مینڈیٹ دیا جائے اور وہ اس کے مطابق کام کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ گویا کہ اگر شہباز شریف ہر صورت میں تمام اختیارات کے ساتھ آل پاورفل صدر بن جائیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے فیصلہ سازی کر سکیں، تو شاید چودھری نثار علی خان کو وہ مان جائیں اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں رہیں اور اپنے پرانے دوست جناب شہباز شریف کی معاونت کریں۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں وہ معاملہ جس نے مریم نواز شریف اور جناب بلاول بھٹو زرداری کو جوڑا ہوا ہے۔ آج کا نازک معاملہ ہے اور وہ ہے نکتہ چینی، یہ جو دونوں
نوجوان سیاستدان یا جو ہمارے جوان سال سیاستدان ہے اور جوان نسل کے سیاستدان ہیں وہ کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے۔ یہ ایک صفحے پر آئے ہیں دونوں سیاستدان، اور اس کا پس منظر بہت اہم ہے کہ خاص طور پہ سندھ میں جو حکومتی کارکردگی ہے، جو گورننس کا حال ہے، جو تباہ حال کیفیت ہے، اس کا نوٹس لے رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور خود چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں ایک بینچ۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف سیاست میں بظاہر ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں، لیکن ملک میں نظام انصاف اور جوڈیشل ایکٹیویزم کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے دونوں ایک جیسی رائے رکھتے ہیں۔ 18 لاکھ زیر التوا مقدمات پر دونوں کی یکساں تشویش ہے، جس کا گزشتہ روز دونوں نے کھل کر اظہار کیا، اور موجودہ صورتحال میں جس پہ کہ ہم جوڈیشل ایکٹیویزم دیکھ رہے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان انتہائی متحرک نظر آ رہی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار انتہائی متحرک نظر آ رہے ہیں، اس پر یہ تبصرہ اور اس کی ٹائمنگ بہت اہم ہے۔ گزشتہ روز قاسم آباد میں مرحوم جام ساقی کے انتقال پر تعزیت کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ اگر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے کاموں میں مداخلت شروع کر دے گا تو اس سے ادارے کمزور ہوں گے اور اس لیے جوڈیشل ایکٹیویزم کم ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عدلیہ اپنا کام کرے اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دے، سیاستدان ناکام ہو تو عوام ووٹ کے ذریعے نکال سکتے ہیں، عدلیہ کو اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے۔ ملک میں 18 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں، لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں مگر انہیں سنا نہیں جا رہا۔ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس جو ہے وہ نہ صرف پاکستان میں کافی مختلف ممالکوں میں یہ چیز ہو رہا ہے، مگر جمہوریت کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ سیپریشن آف پاورز از این امپورٹنٹ کمپوننٹ آف ڈیموکریسی، اور انسٹیٹیوشنز کمزور ہوتے ہیں جب وہ اپنا کام کے باوجود دوسروں کو کام کرنے شروع کرتے ہیں۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 1.8 ملین پینڈنگ کیسز ہیں۔ جتنے سیاسی کیسز، جتنے ایگزیکٹو کے کیسز سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا ججز سنیں گے، for every political case that they hear, there is one murder victim's family, there's one terrorist victim's family, there's one rapist victim's family جو وہ اس انصاف کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کو موقع نہیں مل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے وہ کم ہونا چاہیے، جوڈیشری کو اپنا کام کرنا ہے اور سیاستدانوں کو کام کرنے دو۔ اگر ہم ناکام ہیں، اگر ہم برے ہیں تو عوام کے پاس اختیار ہے کہ وہ ووٹ دے کے ہمیں نکال سکتے ہیں۔ تقریباً لگ بھگ اسی وقت جب بلاول بھٹو زرداری یہ گفتگو کر رہے تھے، گزشتہ روز سوات میں جلسہ عام سے خطاب کر رہی تھی مریم نواز شریف، جنہوں نے نشاندہی کی وہی بات جو بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ عدالتوں میں 18 لاکھ کیسز زیر التوا ہے، لیکن ملک کے پورے نظام کی اور عدل کی توجہ صرف ایک آدمی کے کیسز پر ہے۔ پورے ملک کا نظام عدل، پورے ملک کے راستے کی جو ترقی کا راستہ ہے اس کی رکاوٹ بن جائے، کبھی دیکھا ہے؟ کبھی سنا ہے میرے بھائیوں کے پورے کا پورا نظام عدل 22 کروڑ عوام کے مسائل چھوڑ کر 18 لاکھ جو زیر التوا کیسز ہیں ان کو چھوڑ کر ایک لیڈر کو، ایک انسان کو مجرم ٹھہرانے کی کوشش میں لگ جائے، کبھی سنا ہے؟ یاد رہے کہ کل جب بلاول بھٹو زرداری نے عدلیہ کو یاد دلایا کہ وہ اپنی توجہ عدلیہ کے کاموں پر، عدلیہ اپنے کاموں پر توجہ مرکوز کرے، سیاستدانوں کے کاموں میں مداخلت نہ کرے، اسے ایک روز قبل چیف جسٹس جناب میاں ثاقب نثار نے سندھ میں حکومتی کرتوت بے نقاب کیے تھے اور ایک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ لاڑکانہ کے اسپتال کی ویڈیو دیکھ کر شرم آ رہی ہے، سوچ رہا ہوں خود لاڑکانہ جاؤں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم بے وقوف ہیں جو ایگزیکٹو کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ٹیک اوور کرنے کے چکر میں ہوں، لیکن ہمیں مجبوراً مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ تھر میں بچہ اسپتال آتا ہے اور تھوڑی دیر میں لاش تھما دی جاتی ہے اور والدین کے پاس رونے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔
सिंध के सेक्रेटरी सेहत फजल पेचियो ने रिपोर्ट पेश की है कि थरपारकर में बच्चों की ज़्यादातर हलाकतें कम वजन और कम उम्र में शादियों और हैजे की वजह से होती हैं, जबकि डॉक्टर्स वहां जाने को तैयार नहीं। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने पूछा कि पेचियो साहब, आप किसी और महकमे में क्यों नहीं चले जाते? आपके महकमे की रिपोर्ट से तो लगता है कि आपका कोई कसूर ही नहीं, आपने तो बस ये कहकर जान छुड़ा ली कि कम वजन वाले बच्चे मर जाते हैं। इस पूरी सूरत हाल में जिसमें हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतहाई मुतहर्रिक है, खास तौर पर सिंध के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कायम करदा वाटर कमीशन भरपूर अंदाज में काम कर रहा है, और उसने न सिर्फ ये कि पानी के पीने के पानी के और सीवरेज के पानी के हवाले से बहुत कलीदी काम किया है पूरे सिंध में, इसके अलावा कराची के कचरे के मामलात पर, सेहत के मामलात पर भी इस वाटर कमीशन की बड़ी भरपूर रिपोर्ट सामने आई है। इस पूरे पस मंज़र में हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सरबराह और सिंध की सूबाई काबीना के सीनियर वजीर जनाब निसार खान खोड़ो से। बहुत बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब। कितनी आपको सिंध हुकूमत की मदद मिलती है, ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो चीज़ें सामने ला रहा है, जो वाटर कमीशन सामने ला रहा है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बात सुने, एक तरह से हम कहते हैं कि जी इदारे अपने अपने हुदूद के अंदर काम करें, ठीक है। ये मुझे पता है कि जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दाखिल कर सकता है कोर्ट में, ठीक है, लेकिन रोजाना के बयानात कि अब अगर हुकूमत नहीं कर रही तो हम अपॉइंटमेंट करेंगे, ये जो चीजें हैं ये कभी सवाल उठाती हैं। ये सवाल उठाती हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी बात हो गई। इतनी गाफिल तो हुकूमत नहीं होती, पब्लिक को जवाब देना होता है उनको, आखिर तो उनको जवाब देना है, अवाम के पास जाना है। और ये मैं नहीं समझता कि इस तरह के बयानात देकर हम कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी इदारों की या उस रिट को चैलेंज करने की सूरत में आ जाता है। इसलिए ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स जुडिशरी का, लेकिन जुडिशरी को मैं क्या कहूं, एक तरफ से जुडिशरी खुद माफी मांगती है अवाम से कि हमने 4 मार्शलों को कंडोन करके अजीम गलती की है, हमें माफ किया जाए। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट की रिट को अगर कोई इस तरह के ऑब्जर्वेशन देके चैलेंज करने की कोशिश करता है तो फिर सवाल उठता है कि क्या बात है, क्यों इनसिक्योरिटी फैलाई जा रही है। लेकिन खोड़ो साहब, जो चीज़ें सामने ला रही है, मिसाल के तौर पर सिंध में जो वाटर कमीशन चीज़ें ला रहा है, या चीफ जस्टिस साहब जिन चीज़ों की तरफ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वो एक ग्रोस वीकनेस की जो मैनेजमेंट की और सिंध में गवर्नेंस की 10 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माशाल्लाह अनइंटरप्टेड हुकूमत है, और 10वें साल में ये कैफियत और ये मामला अगर सामने आते हैं तो वो वीकनेस जो गवर्नेंस की है उसको भी कंसीड करना होगा। एक मेरी गुजारिश सुने, एक गुजारिश है, वाटर कमीशन बनाया सारे मुल्क के लिए है, ठीक है, ये सिर्फ सूबे सिंध के लिए नहीं है। अगर मैं वाटर कमीशन वालों से पूछूं कि हमारे पास जो पानी रोक लेते हैं और ठट्टे से इतनी 22 लाख एकड़ जमीन जो समंदर के पानी की वजह से खारा हो गई, गैराबाद हो गई, बंजर हो गई, वहां पानी का पीने जो अंडरग्राउंड पानी है वो खारा हो गया, वाटर कमीशन ने कभी इसका सवाल उठाया इरसा से कि ये सिंध के साथ ज्यादती क्यों कर रहे हैं? क्या वाटर कमीशन ने ये उठाया कि सिंध को लोएस्ट रापियरियन तो हर एक मानता है ना कि ये सिंध आखिरी छड़ा है, और उसमें सारे पानी जो पाकिस्तान का खारा पानी है अंडरग्राउंड सीपेज करके जो सिंध में आता है, क्या पंजाब को या किसी और सूबे को उन्होंने रोका कि अपने इस पानी का खुद बंदोबस्त करें कि सिंध में ना जा सके, और जो पानी मीठा था वो खराब होने से बच जाए? क्या वाटर कमीशन सिर्फ इस वजह से अपनी जगह पे नालियां साफ होनी चाहिए, पानी साफ पीने को मिलना चाहिए, क्या वाटर कमीशन को ये मालूम नहीं है कि सिंध के जो एरिड इलाके हैं वो 60% है? खोड़ा साहब, ये जो आपने ज़ेरी सिंध के मामलात बताए, इसको हमने खुद बहुत एक्सटेंसिवली इसको शो किया है, बताया है। देखिए, मगर बाज़ मामलात बड़े सीरियस है। अगर कराची में 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं और 3 के 3 बंद पड़े हैं और मुकम्मल तौर पे तबाह हैं, तो आफ्टर ऑल ये बहुत सीरियस बात है। अगर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि मैं लाड़काना के हॉस्पिटल की मैं वीडियो देख रहा हूँ और उसको देख के मुझे रोना आ रहा है, तो वो उसमें कोई वो एग्जेजरेशन या कोई गलत बात तो सामने नहीं है, ये ग्रोस वीकनेस तो है ना हुकूमत की, इंतहाई कमजोरी। और पाकिस्तान का जो रेट है, मोर्टेलिटी रेट बच्चों का, उस पर कभी आपने नजर डाली है?
کیا پاکستان کے ہر بچہ جو ہے اسپتال میں جا کے جنم لیتا ہے؟ یا پاکستان میں وہ جو چاہے پنجاب ہو چاہے کوئی بھی صوبہ ہو، آپ سب پہ بات کریں نا، سب پہ بات کریں تو بہتر ہوتا ہے. آپ نشانہ بناتے ہیں لاڑکانہ کے اسپتال کے، آئیں بالکل چیک کریں، آئیں بالکل چیک کریں، کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. چیک کرنا ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، ہاں پریشر پڑتا ہے، وہ بھی ذرا سیدھے ہو جائیں گے، کچھ ہم چکر لگائیں گے، کچھ وہ چکر لگائیں گے، سیدھے ہو جاتے ہیں. ناکامیوں کو دور کرنا تو حکومت کا کام ہونا چاہیے. وہ اگر کوئی چیف جسٹس کے پاس کوئی پٹیشن داخل کرتا ہے تو یہ داخل کر سکتا ہے، فنڈامنٹل رائٹس کے طور پر کوئی بھی پٹیشن داخل کی جا سکتی ہے. لوڈ شیڈنگ کے خلاف پٹیشن داخل ہوتی ہیں تو پھر یہ کیا انہوں نے کبھی کوئی آبزرویشن اس پر دی؟ کبھی کوئی آبزرویشن اس پر آئی کہ لوڈ شیڈنگ پر کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز آ رہی ہیں اور یہ جھوٹ کیوں بولتی ہے حکومت؟ جی یہ بھی تو آئیے نا آپ کے پاس سامنے بات. بالکل اس کی بات کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. میں کب کہتا ہوں یہ ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری سے جب نکلے تب نکلے. ہمارے پاس یہ یقیناً کوتاہیاں ہوتی ہیں، یہ کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی نشاندہی ضرور ہونی چاہیے. بالکل نشاندہی کرنے سے میں کوئی یہ بڑی ہیلدی بات ہے، ظاہر ہے کہ بڑی پازیٹیو بات ہے. بہت بہت شکریہ جناب نثار خان کھوڑو ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کشمیر کا، جہاں پہ بھارتی فوج خون کی ہولی کھیل رہی ہے. درجنوں معصوم مسلمانوں کو مارا گیا ہے اور ایسے ظلم کی داستان رقم ہوئی ہے جو حالیہ دنوں میں دیکھنے میں نہیں آئی. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. مقبوضہ کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں اس وقت کرفیو کی وجہ سے نظام زندگی بالکل جیم ہے. ٹیلی فون، انٹرنیٹ سمیت مواصلات کے تمام کمیونیکیشن کے ذرائع بند ہیں. اور اس سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ پچھلے 2 روز کے دوران 20 معصوم لوگوں کی شہادت کے باوجود، جو کہ بھارتی فوجوں کے ہاتھوں اس خون کی ہولی میں اپنی جانوں سے گئے، جو بھارتی فوجیں اس وقت مقبوضہ کشمیر کی وادی میں کر رہی ہیں، عالمی برادری کا ضمیر اندھا، گونگا اور بہرا دکھائی دے رہا ہے. عالمی برادری کو اس سے کوئی فکر نہیں ہے. گزشتہ روز شوپیاں اور اننت باغ میں آپریشن اور جعلی مقابلوں پر بھارتی فوج نے محاصرے کیے، گھروں کو دھماکوں سے اڑایا. اس کے علاوہ جو لوگ باہر نکلے، مظاہرہ کر رہے تھے، جو پروٹیسٹ کر رہے تھے اور جنازوں میں شریک افراد تھے، ان پر براہ راست انہوں نے فائرنگ کی، جس میں 20 کشمیری حریت پسند شہید ہو چکے ہیں. 10 کشمیریوں کی عمریں صرف 16 اور 26 سال کے درمیان تھی. جھڑپوں میں جو جواب دیا کشمیریوں نے پتھر سے، اس میں 3 بھارتی فوجی مارے گئے. کشمیر یونیورسٹی کے طلباء نے آج اس قتل عام کے خلاف سری نگر میں اپنے کیمپس میں احتجاجی مظاہرہ کیا. اسٹوڈنٹس نے آزادی کے حق میں اور بھارت کے خلاف پرشگاف نعرے لگائے. On peaceful protesters, as you can see. Here we are living in an oppressive state. We are being killed. Our brothers are killed. Our sisters are killed every day. And we are not given a single opinion of simple protest. Allahu Akbar. Allahu Akbar. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. الیکشن کمیشن کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات آ رہے ہیں. کل اس کا آخری دن ہے. اب تک 730 اعتراضات نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے آ چکے ہیں. ان تمام اعتراضات کی اہمیت اور اس معاملے کی اہمیت یہ ہے کہ اس سے جڑے ہوا ہے معاملہ
کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور اس معاملے کے حوالے سے ایک بہت ہی نازک صورتحال نے جنم لیا ہے، کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں کو حلقہ بندیوں پر اعتراض ہے، اور اس پوری صورتحال میں یہ تاثر بھی جڑ پکڑ رہا ہے کہ شاید الیکشن اگست 2018 میں نہ ہو سکے اگر یہ سیاسی جماعتیں اپنے اعتراضات واپس نہیں لیتی۔ ایک بہت ہی لائیو اور بڑا خطرہ اس وقت موجود ہے کہ الیکشن 2018 اپنے مقررہ وقت پہ شاید نہ ہو پائیں۔ انتخابی حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آئینی مینڈیٹ ہے، اور الیکشن ایکٹ کی سیکشن 236 کے مطابق حلقہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کے اقدامات کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن نئی مردم شماری اور نئی انتخابی حلقہ بندیوں پر سیاسی جماعتوں کے عدم اعتماد سے لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ بھی سپریم کورٹ پہ جائے گا، اور عدالت ہی کوئی اس کی راہ نکالے گی، اور وہاں سے اس معاملے پہ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز کے وقت مقررہ پہ کرنا مشکل ہو جائے۔ حالیہ دنوں میں ایک انٹرویو میں چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ الیکشن میں چند رکاوٹیں ضرور موجود ہیں، حلقہ بندیوں کا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ انہیں خطرہ ہے کہ ذمہ داری اگر نگراں حکومت کے کاندھوں پر آ گئی تو ایک بار پھر نظریہ ضرورت زندہ ہو جائے گا، اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس جناب ثاقب نثار نے اپنے اس انٹرویو میں کہا کہ ان کی خواہش ہے موجودہ حکومت اپنی مدت پوری ہونے سے پہلے یہ مسئلہ حل کر لے تاکہ الیکشن میں تعطیل نہ ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ صرف حکومت ہی نہیں بلکہ اپوزیشن کے رہنما بھی حلقہ بندیوں پر اپنے شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور بعض کا دعویٰ یہ ہے کہ اس سے الیکشن بھی ملتوی ہو سکتے ہیں۔ جو رولز میں لکھے ہوئے ہیں، جو نارتھ کا پرنسپل ہے، پھر کلاک وائز کا، پھر زگ زیگ کا، اور اس کے بعد جو ایم پی اور ایم این اے کے حلقے ہیں، ان کی جب ہم نے کمپیریزن کی تو کلیئرلی اس میں نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی ضلع میں ایم این اے حلقے بنانے کے لیے نارتھ کچھ اور چنا گیا ہے، جب ایم پی اے کے حلقے بنانے تھے اس کے لیے نارتھ کچھ اور چنا گیا ہے۔ واضح طور پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کسی قسم کا کوئی اس کے علاوہ مقصد نہیں ہے کہ ہم رولز اور لا کی سسٹمیٹکلی اور یونیفارم اپلیکیشن دیکھیں، اور جہاں ڈیویشن ہوئی ہے اس کی کوئی ویلڈ ایکسپلینیشن ہو۔ الیکشن کی آمد ہے، اور الیکشن میں حلقہ بندیاں جو ہیں اس کے اوپر ساری جماعتوں کے یہ اعتراضات ہیں، حکمران جماعت بھی اعتراض کر رہی ہے، ہماری جماعت کے بھی تحفظات ہیں۔ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈسپیرٹیز ہیں فوری طور پہ الیکشن کمیشن اس معاملے کی طرف توجہ دے، کیونکہ یہ معاملہ اگر جلد سالو نہیں ہوا، کیونکہ اس میں بہت سیریس سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، قانون کے سوالات بیس کے سوال اٹھائے جا رہے ہیں، اور اس کو ایڈریس کیا جائے تاکہ الیکشن کا بر وقت انعقاد ہو سکے۔ اب اس سے پیچھے ہٹنے کا راستہ کوئی نہیں ہے، اور جو انوملیز ہیں ان کو درست کیا جائے۔ یہ حلقہ بندیاں جس طرح کی گئی ہیں میرے خیال میں تو الٹ پلٹ ہی ہو گئی ہے ساری سیاست۔ 3 اپریل تک انہوں نے حلقہ بندیوں کو کاغذات لیے ہیں، اور 3 مئی تک فیصلہ کیسے کریں گے 100 150 200 حلقہ بندیوں کا؟ پھر لوگ ہائی کورٹ میں جائیں گے، پھر لوگ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ یا تو ایک ہی دفعہ اس کو رون دیا جائے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اگر آئین اور قانون کی بات ہے تو میں شیخوں کے نہیں پولیٹیکل حساب کتاب سے سمجھ رہا ہوں کہ نومبر دسمبر سے پہلے الیکشن اگر بن سکیں تو میں سمجھاؤں کمال ہوگا۔ موجودہ حلقہ بندیاں مکمل طور پہ کراچی کی نا تبدیل ڈیموگرافی کو تبدیل ڈیموگرافی دکھانے کے لیے کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جس طرح سے یہ حلقہ بندیاں کی ہیں، کراچی کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ووٹرز کی سہولت کے تحت نہیں کی گئی ہے، حکمرانوں کی سہولت کے تحت کی گئی ہے۔ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس میں حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی اعتراضات آپ نے سنے، حزب اختلاف کی جماعتوں کے بھی اعتراضات آپ کے سامنے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بہت اہم بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھی بہت ہی معترض ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس وقت محتاط رویہ اختیار کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ ہر حلقہ کا اپنا معاملہ ہے، اپنے کارکنوں کو، اپنے ممبرز کو انہوں نے کہا کہ وہ خود اس سلسلے میں انتخاب جو عذرداری ہے وہ داخل کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ لیکن پارٹی کی رائے یہ ہے، جو کہ ابھی ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے، کہ وہ نہیں سمجھتی کہ اس بنیاد پہ کسی صورت میں بھی الیکشنز کا التوا ہونا چاہیے، خاص
خاص طور پہ عمران خان اور پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس کو ایک بہت ہائی پروفائل کیس بنانے کے موڈ میں نظر نہیں آتے. ان کا خیال یہ ہے کہ اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور اس کی بنیاد پہ کسی صورت میں الیکشنز کا التوا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ تو انڈیویجولز کا ہے, کئی مطمئن ہیں, کئیوں کو اعتراض ہے اور وہ جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس اپنے اعتراضات لے کر. حلقہ بندی ہو گئی, جن کو اعتراضات ہیں وہ یقیناً اپیل میں جا سکتے ہیں, قانون میں اس کی گنجائش موجود ہے اور 3 تاریخ تک وہ اپنی جو عذرداریاں ہیں وہ وہاں جمع کروا سکتے ہیں, اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن یقیناً جو انہوں نے یونیورسل رول اپلائی کیا ہے, اگر اس کی کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کا ان کے پاس اختیار ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر مجھے کوئی شکایت نہیں. کافی محتاط رد عمل ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. عمران خان بھی کہتے ہیں کہ اپنے اپنے حلقے کے اندر آپ اس کو ڈیل کریں, لیکن سیاسی جماعت کی بنیاد پہ پی ٹی آئی اس کو بہت ہائی پروفائل کیس بنانا نہیں چاہتی. سیاسی جماعتوں کے بنیادی اعتراضات دراصل مردم شماری کے نتائج پر ہیں, جس کی وجہ سے حلقہ بندیوں کا تناسب بگڑ گیا ہے. اور اب جس معاملے پر اعتراض کیا جا رہا ہے وہ ہر حلقے کی اوسطاً آبادی سے متعلق ہے, کیونکہ قومی اسمبلی کی نشستوں پر فی حلقہ آبادی کا اوسط 7,80,000 ہے اور الیکشن ایکٹ کے مطابق انتخابی حلقوں کے مابین 10% کا بنیادی فرق ہو سکتا ہے. یعنی کسی بھی حلقے میں 78,000 ووٹر یا افراد کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن قومی اسمبلی کے 81 حلقے ایسے ہیں جن میں فرق 10% سے کہیں زیادہ ہے اور اس لیے قانونی اصول یہاں پہ پورا نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ قومی اسمبلی کے کسی حلقے میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد 4.5 لاکھ تک ہے اور کسی حلقے میں 1.5 لاکھ سے بھی کم ووٹرز ہیں. یہ پوری صورتحال ہے. اس میں بڑا بنیادی کردار ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, جس کے پاس اب تک تقریباً 750 درخواستیں آ چکی ہیں, مگر سب کو انہوں نے کہا ہے کہ جو درخواست اعتراض کر رہا ہے وہ اسلام آباد ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہیڈ کوارٹرز میں اپنا کیس پلیٹ کرے. لیکن یہ پورا وہ معاملہ ہے جس پہ ہنج کرتا ہے, جس پہ دار و مدار ہے کہ الیکشن پاکستان میں اگست کے پہلے ہفتے میں جو مقررہ وقت ہے اس پہ ہو جائیں یا نہیں ہوں گے. اور اگر یہ تمام سیاسی جماعتوں کے اعتراضات دور کرنے کی بات ہے, یہ سیاسی جماعتیں اصرار کرتی ہیں کہ ان اعتراضات کو دور کیے جائے, تو الیکشن کسی صورت میں اگست کے پہلے ویک میں نہیں ہو سکتے. مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سلسلے میں کیا سوچ رہا ہے یہ ہمیں بتائیں گے ہمارے نمائندے سینئر کورسپونڈنٹ عدیل وڑائی, جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج انہوں نے سارا دن گزارا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے افسران کے ساتھ اس معاملے میں گفتگو کرتے ہوئے. عدیل بتائیے گا کیا فیڈ بیک ہے اس پورے معاملے پہ, آپ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پورے معاملے کو دیکھ رہا ہے, کیا ان کا رسپانس ہے؟ الیکشن کمیشن کے اعلیٰ ترین حکام سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ تحفظات کا اظہار تو کر رہے ہیں, جو ریاکشن آیا ہے, جو رسپانس آیا ہے, لیکن جو ریپرزنٹیشن فائل کرنے کا جو عمل ہے وہ کوئی بہت بڑی تعداد میں اعتراضات دائر نہیں کیے گئے. اور الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں 2002 کی نسبت یہ کم متنازع حلقہ بندیاں ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے ریپرزنٹیشن یعنی اعتراضات کی الیکشن کمیشن میں دائر نہیں ہوئی. تو اس رسپانس کو نارمل لے رہا ہے الیکشن کمیشن اور اس کو کمپیئر کر رہا ہے ماضی کی حلقہ بندیوں اور اعتراضات سے, جو کہ آج تک 729 کی تعداد میں آئی ہیں اور کل آخری تاریخ ہے پراپر ریپرزنٹیشن فائل کرنے کے لیے. جی بہت بہت شکریہ. عدیل وڑائی ہمارے ساتھ ہے. اس پورے ماحول کے حوالے سے جس کی بات ہو رہی تھی, جو سیاسی رسپانس سامنے آیا, اس میں سب سے اہم رسپانس پرسوں سامنے آیا اور وہ تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا, جب وفاقی کابینہ کے وزیر جناب دانیال عزیز, جو اس متعلقہ پارلیمنٹری کمیٹری کے ممبر بھی ہیں, انہوں نے بڑا سخت بیان دیا اور اس بیان سے یہ لگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ بڑے پیمانے پر مسائل ہیں حلقہ بندیوں کے حوالے سے, اور اس حوالے سے ان کے جو اعتراضات کی نوعیت ہے وہ ایسے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجیح یہ ہے کہ پہلے اس مسئلے کو حل کیا جائے, الیکشن چاہے اس کے بعد ہوتے رہیں اور الیکشن چاہے ڈیفر ہو جائیں. یہ پورے ماحول میں ایک بہت ہی ان یوزول قسم کی ڈیولپمنٹ ہے جو دیکھنے میں آئی ہے, مگر اس پر ہم بات کر لیتے ہیں براہ راست جناب دانیال عزیز سے, وفاقی وزیر نجکاری پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت اہم رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب. کل آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت کی جانب سے آپ نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے افسران کو گرفتار کر کے حلقہ بندیوں پر ان کے عزائم کی تحقیقات کرائی جائے, پرانی مردم شماری اور پرانی حلقہ بندیوں پر الیکشن کے لیے آئینی ترمیم منظور کرائی جائے, سپریم کورٹ آرٹیکل 184 کے تحت نئی حلقہ بندیوں میں بد انتظامی کا اس کو نوٹس لے, نئی حلقہ بندیوں پر اعتراضات سننے کے لیے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 20 میں ترمیم کر دی جائے,
नई मरदमशुमारी के अबूरी नताइज पर हक़ बंदियों की 24वीं आइनी तरमीम वापस ली जाए। सर ये तमाम चीज़, ये एतराज़ात, ये आपकी अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इससे वाज़ेह तौर पे ये लगता है कि आपकी प्रायोरिटी ये है इलेक्शन ये पहले हल हो जाए, इलेक्शन चाहे अपने वक्त पर हो या ना हो, क्योंकि अगर ये तमाम आपके एतराज़ात दूर करने हो तो ये अगले चंद हफ्तों में ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन अमल है। और इसलिए मुझे ख्याल ये है कि शायद आपने और आपकी जमात का ये फैसला है कि इन मसलों को हम हल करें, इलेक्शन चाहे वक्त पर हो या ना हो, मगर ये प्रायोरिटी है आपकी। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी, ये सरासर गलत तासुर है। और हमारा सबसे पहले, एक तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो रिकमेंडेशंस हैं या ये जो कमेटी है, ये दानियाल अजीज़ या मुस्लिम लीग नून की नहीं है, इसमें तमाम जमातें शामिल हैं, ये ऑल पार्टीज की। लेकिन कल जब आपने ये ऐलान किया उसमें तो नहीं आई थी दानियाल साहब, कल ये पार्टियां नहीं आई थी ना, कल आप और महमूद खान अचकज़ई, आपने दो पार्टियों ने ये फैसला कर दिया। आपने पीपल्स पार्टी उसको मान रही है ना पीटीआई मान रही है। बात सुन लें, जिस वक्त ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं हमने कोई हतमी राय नहीं दे दी है। पहली तो बात ये है कि हमारा कमेटी का ये फैसला था कि हमने कोई ऐसा इकदाम नहीं बताना कि जिसमें इलेक्शन कमीशन में किसी किस्म की कोई मदाखलत हो। ना हमने उनको लिखना है, ना हमने उनसे कोई रब्ता करना है, ना ही हमारा उनके साथ कोई ऐसा तासुर मिले कि हमने कोई इंटरफेरेंस की है। पहली बात तो ये है। और ना ही हम किसी हल्के के बारे में तजवीज़ दे रहे हैं। हम तो कानून और रूल्स की जो खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जो हमारा काम है एज अ पार्लियामेंट्री कमेटी, उसको हम देख रहे हैं और वो बेपनाह हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, कोई 7वीं जमात का बच्चा भी बता सकता है नक्शे के ऊपर के नॉर्थ कहाँ है, तो फिर एक ही नक्शे पे एक ही ज़िले में 4-4 नॉर्थ कैसे बने। और फिर जब आप देखें कि ये हर ज़िले में ऐसे हो रहा है, बेशुमार ज़िलों में ऐसा हो रहा है, तो फिर इसके पीछे कोई गलती नहीं है क्लरिकल, ये फिर कोई और वजह बन रही है। लेकिन तो दानियाल साहब, अगर बेशुमार हलकों में ये जो बुनियादी सकम जिसकी जानिब आपने निशानदेही की है और बेशुमार हलके आपने इसके लिए कही हैं, आप फिर भी इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं इन सकम को बरकरार रखते हुए? आप समझते हैं कि इसके बावजूद? कामरान साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरी काइंडली मुझे ज़रा 2 मिनट दें, आवाम को पता चले, उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है? क्योंकि इसके साथ बहुत सारे आर्टिकल्स उल्टे सीधे अखबारों में लिखे जा रहे हैं जिन लोगों को पता ही नहीं इस मामले के बारे में। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे ज़रा अनइंटरप्टेड ज़रा 2 मिनट देना प्लीज़। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो फेडरल ब्यूरो, एक तो हमने कोई इंटरफेरेंस नहीं करनी थी, और दूसरा ये तमाम जमातों का फैसला था कि इलेक्शन बर वक्त होने हैं। हमने कोई ऐसी तजवीज़ नहीं देनी जिसकी वजह से इलेक्शन एक दिन भी पीछे हो सके। आप मुझे ये बात बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने खुद अभी 30 दिन जो अप्रैल 4 से शुरू होने हैं वो मुख्तस किए हैं इन मामलात को दुरुस्त करने के लिए। तो उससे तो हम नहीं कह रहे कोई तजावज़ के, ना हम उनका काम रोक रहे हैं, वो भले करते चले जाएं, लेकिन अगर उसके साथ एक 7 या 8 दिन की इंक्वायरी कमीशन कानून के मुताबिक, क्योंकि वो हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, वो हमसे भाग रहे हैं। जब हमने उनको सही सवाल पूछे, तमाम पार्टीज़ ने यह महसूस किया कि ये खामखा यहाँ से भाग क्यों गए हैं। तो वो जो डिलिमिटेशन कमेटीज़ हैं, अगर उन्होंने इतनी बेपनाह गलतियां की हैं, तो क्या अगर अगले 30 दिन में जब इलेक्शन कमीशन खुद भी दुरुस्तगी कर रहा है, तो उनसे ये पूछ लिया जाए कि आपके ऊपर क्या इन्फ्लुएंस था कि आपको एक ज़िले में नॉर्थ का तक नहीं पता चल सका, तो वो बताएंगे ना। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए पाकिस्तान की। दूसरी बात प्लीज सुन लें कामरान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप मुझे जरूर सवाल पूछेगा, मेरी बात आवाम तक जाने दें। जी आपकी बात जारी है दानियाल साहब, मुसलसल जारी है आपकी बात, जाने दें। आपकी बात जारी है, मुझे गुफ्तगू को आगे भी तो बढ़ाने दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो डरावा है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, ये एक गलत बयानी पे मुबनी था। ये हमें फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने बताया है कि जो पोस्ट एवेल्युएशन सर्वे है, एक अफसर बीच में से बोल पड़ा और उन्होंने बता दिया कि ये ऐन हिस्सा है फाइनल डिलिमिटेशन का, और वो किसी सूरत भी अगस्त तक नहीं हो सकता। इसका और इनको ये नवंबर में पता था। और ये जो इसका मतलब ये है कि इन्होंने हुकूमत को या किसी को गलत अंदिया दिया कि ये कहीं मई और जून में फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और फिर डिलिमिटेशन की वजह से इलेक्शन डिले होगा। ये नहीं होना था, जिसके बलबोते पे हमें इस गलतकारी पर एक आईनी तरमीम करवा दी गई है। अब ये कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ बता रहे हैं। जब हमने उनको कहा कि आप वो रिपोर्ट और वो दस्तावेज हमें दें ताकि हम ये फैसला कर सकें, तो वो भी भाग गए। तो क्या उनको किसी सही इंक्वायरी कमीशन इंडिपेंडेंट जो किसी जज के मतहत हो, रिटायर्ड जज या सर्विंग जज के मतहत हो, इन्होंने बताना नहीं है कि ये क्यों ये गलतकारियां की? तो आप ये जो इंक्वायरी कमीशन या जुडिशल कमीशन की जो आप बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम लीग नून का मुतालबा है ये कि अब इसकी एक इंक्वायरी कमीशन होनी चाहिए? ये मुस्लिम लीग नून का मुतालबा नहीं है।
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ایک کمیٹی بنی ہے تمام جماعتوں کی، جس میں ابھی یہ صرف ورکنگ گروپ نے یہ چیزوں کا ریکمنڈیشنز کی شکل میں مین کمیٹی کو دینی ہے، اس کی میٹنگ ابھی باقی ہے۔ لیکن وہ جب میٹنگ پرسوں ہوگی اس ورکنگ گروپ کے اجلاس میں آپ اور اچکزئی صاحب ہی شریک ہوئے نا، یا اور تمام جماعتیں شریک ہوئی؟ نہیں، ہم نے 6 میٹنگز کی تھی۔ ایک منٹ جی پلیز، آپ ہر چیز میں دانیال صاحب بات آپ کیا بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہر چیز کے اندر آپ روکتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے 2 منٹ اور دے، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، اب آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ پرسوں جب ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں آپ اور صرف اچکزئی صاحب تھے یا نہیں تھے، یا دوسری جماعتیں تھیں؟ آج تمام سیاسی جماعتوں نے ڈسٹنس کیا ہے آپ سے، آپ کے اس بیان سے، اور آپ کے احسن اقبال صاحب نے بھی اس سے ڈسٹنس کیا، انہوں نے ٹویٹ کی ہے۔ مسلم لیگ نون نے حلقہ بندیوں پر کسی رپورٹ کی منظوری نہیں دی، اعتراضات اور شکایت کا ایک طریقہ ہے، تنازعات پیدا کر کے کچھ عناصر الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کے پرسوں کی پریس کانفرنس پہ ٹویٹ ہے احسن اقبال صاحب کی۔ یہ کہنا کہ اور کوئی تھا نہیں اس میں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تمام جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی پہلی میٹنگز میں حاضر تھی، تمام بات ان کے سامنے ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی تھی، جے یو آئی بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، آفتاب شیرپاؤ بھی صاحب بھی تھے، سب تھے۔ ایسے آپ یہ تاثر نہ دیں، اور یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ الیکشن کو ڈیلے کرے گی۔ یہ سچ تک پہنچنے کی بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ جو گنونا کھیل کھیلا گیا ہے، جو ہماری کمیٹی نے دیکھا اور وہ رپورٹ میں موجود ہے، حیرانگی اس بات کی ابھی رپورٹ آئی نہیں اور سب کہہ رہے ہیں ان کو ترجیح سیٹ کرنی ہے نا آپ نے، یعنی کہ کوئی ایسی چیز جو بہانہ بن جائے، جو ریزن بن جائے اس چیز کا کہ آپ کا مطالبہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے، ایک جج صاحب جو اس پورے معاملے کی تحقیقات کریں، آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے افسران کو گرفتار کرایا جائے، تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ جو ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کر کے الیکشن وقت پہ بھی ہوں گے؟ جو کمیشن آف انکوائریز ایکٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس میں کہیں نہیں یہ لکھا ہوا کہ آپ گرفتار کریں گے، اس میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ جب اس کے ٹی او آر بنیں گے تو اس کو وقت بتایا جا سکتا کہ آپ نے 5 دن میں یا 10 دن میں یہ کام مکمل کرنا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب ویسے یہ کام ابھی 30 دن میں مکمل ہونا ہے تو اس میں اگر 5 یا 7 دن اس طے تک پہنچ لیا جائے کہ آخر کار یہ سارا ہوا کیوں؟ اور پلیز میری بات آپ انڈرسٹینڈ کریں، جو یہ ریپرزنٹیشنز کا طریقہ اگلے 30 دن کا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ قانون کی اور رولز کی دھجیاں اڑا دیں اور پھر آپ کہیں کہ آئیں جی ہمیں بتائیں ہم نے کہاں غلطیاں کی ہم درست کر دیتے ہیں۔ یہ تو اس لیے تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جو رولز کے اندر بے شک ہو اور جس میں کوئی نظر ثانی کی جا سکے کسی بنیاد پر جو کہ قانون میں ہے، تو اس کے لیے تھا۔ یہ تو نہیں تھا کہ سارے کا سارا جو ہے وہ مطلب ایک الٹ بنا دیا اور اس میں ایک پورے ضلع کا آپ نے جواب دینا ہے۔ ایک ایم پی اے کا کینڈیڈیٹ کیسے پورے ضلع کا نقشہ دے سکتا ہے؟ لیکن یہ چیزیں ساری ڈسکس ہوئی وہاں پر۔ دانیال صاحب، اگر یہ اس انداز کا پینڈورا باکس کھلے گا تو آپ کے خیال میں یہ ایک اپرچونٹی نہیں ہوگی ان فورسز کے لیے جو چاہتی ہیں کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو، آپ ہی کی ان تمام اعتراضات کو اور آپ کی اسی تمام ریزرویشنز کو مرکز بنا کے یہ کہ بھئی اچھا ہم آپ کے ان اعتراضات کو دور کرتے ہیں اور اس کے لیے پوری ایفرٹ کرتے ہیں؟ اعتراض تو سینسس پر بھی ہے، اعتراض تو سب سے بنیادی اعتراض جو ہے سینسس پر ہے، تو اب اور سینسس کی بنیاد ہی ہے جو تمام، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی بنیاد جو ہے سینسس ہے تو پہلے ہم سینسس ٹھیک کر لیتے ہیں۔ سینسس پہ اعتراض نہیں ہے، پلیز آپ میں سنوا دیتا ہوں آپ کو کہ پاکستان کی کس سیاسی، اب آپ ایک سیکنڈ رک جائیے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ سینسس پہ اعتراض نہیں ہے؟ پاکستان کی کس سیاسی جماعت کو سینسس پہ اعتراض نہیں ہے؟ آئیے میں اور آپ سن لیتے ہیں، کیسے آپ نے کہہ دیا کہ سینسس پہ اعتراض نہیں ہے؟ پاکستان کی آپ کی جماعت سمیت ہر سیاسی جماعت کو سینسس پہ اعتراض ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تمام جماعتوں نے یونینمسلی جو 24th امائنڈمنٹ ہے وہ سینسس پہ ہی تو پاس کی ہے، وہ تو سوال ہی نہیں تھا۔ سوال تو یہ تھا کہ فائنل رزلٹ کہیں نہ بیچ میں آ جائے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ فائنل رزلٹ تو آ ہی نہیں سکتا تھا، تو پھر یہ کیوں کروایا؟ کیونکہ آئین میں پہلے تو یہ تھا کہ یہ پریویس کے اوپر ہوگا اگر نیا نہیں تیار ہوتا فائنل، تو یہ اندیا کیوں دیا گیا؟ اس کی طے تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ ڈرایا جا رہا ہے سب کو الیکشن کو ملتوی کرنے سے کہ الیکشن کا ستیہ ناش کیا جا سکے۔ تو یہ آپ کو اپنی جماعت میں بھی تو یہ سمجھانا ہے نا دانیال صاحب، آپ کو اپنے ساتھیوں کو بھی تو یہ سمجھانا ہے کہ پہلے اس چیز کو فکس کرا لے ورنہ الیکشن دھاندلی ہو جائے۔ کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک شخص اس کمیٹی کے اوپر حاوی نہیں ہے جن کو وہ، اور ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کسی الیکشن کمیشن میں مداخلت کریں۔ ان کا پروسیس یا تو آپ کہیں نا کہ اپریل 4 کو نہیں چلنا، وہ تو چل رہا ہے، وہ چلائیں، اس کو کون روک رہا ہے؟
وہ خامخواہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مداخلت کر رہے ہیں. ہم نے آج تک کسی کمیٹی نے, میری چھوڑیں ورکنگ کمیٹی کو جو بڑی کمیٹی ہے, انہوں نے بھی کوئی ایک لفظ لکھا ہے الیکشن کمیشن کو؟ وہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ چلیں ہم اتنی قسمیں نہ کھا کے تیرے پہ شک آنا شروع ہو جائے. بہت بہت شکریہ دانیال صاحب. اب ہم پوچھ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ پی ٹی آئی اور ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی موجود ہے, کہ آپ ورکنگ کمیٹی کے حوالے سے, ورکنگ گروپ کے حوالے سے جو باتیں کہہ رہے ہیں, ان کو اس پہ کتنی آپ ان کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ پورے گروپ کی ترجمانی کر رہے ہیں, ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں. ان کی اٹینڈنس شیٹس موجود ہیں جی, اور ان کی ڈسکشن پوائنٹس موجود ہیں منٹس میں, وہ کائنڈلی آپ سامنے رکھ لیں اور پھر بات کریں. بہت بہت شکریہ جناب دانیال عزیز ہمارے ساتھ موجود ہے. کمرشل بریک, اور اس کے بعد ذکر کریں گے حزب اختلاف کی جماعتیں اس پورے معاملے میں کیا کہتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ڈاکٹر عارف الوی, پاکستان پیپلز پارٹی کی ممتاز رہنما محترمہ نفیسہ شاہ ہمارے ساتھ ہوں گی چھوٹے سے وقفے کے بعد. 19 سال بعد جب سینسس ہوئے تو پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کو اس میں شدید اعتراضات نظر آئے, اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک صفحے پر ہیں کہ یہ سینسس جو ہیں, مردم شماری جو ہے, ان کے مختلف اعتراضات ہیں, مگر وہ ان میں بے پناہ سقم ہیں. اس کے بعد جب اس کی بنیاد پہ حلقہ بندیاں بنائی گئیں تو اس پر بھی شدید اعتراضات سامنے آ گئے, اور وہ اب بھی جاری ہیں. نئی حلقہ بندیوں کے حوالے سے آئین میں ترمیم بھی ہوئی اور تمام مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی, لیکن اس کے باوجود جو نئی حلقہ بندیاں سامنے آئی ہیں اس پر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتراض ہے. وقفے سے قبل ہم نے آپ کو حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف دکھایا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف دکھایا. حزب اختلاف کی کلیدی سیاسی جماعتیں بھی اس پہ معترض ہیں, مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اعتراضات اپنے اس لیول تک جانا چاہتے ہیں, کیا ان کے نزدیک ان اعتراضات کو دور کرنا, ان سقم کو دور کرنا زیادہ ضروری ہے یا الیکشن وقت پہ کرانا زیادہ ضروری ہے. اس پر ہم بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ممتاز پارلیمنٹیرین محترمہ نفیسہ شاہ, اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز پارلیمنٹیرین ڈاکٹر عارف الوی. بہت بہت شکریہ میڈم نفیسہ شاہ. پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ میڈم آپ سن رہی تھی ابھی دانیال عزیز صاحب کی بات, اس گروپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا پیپلز پارٹی ممبر ہے, آپ خود براہ راست اس کی ممبر ہے, آپ نے ان کی پوری گفتگو سن لی ہے, آپ کو بھی یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں. آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے ان کی اس گفتگو پہ؟ بہت شکریہ کامران صاحب, بہت اچھا ہوا آپ نے یہ پروگرام جو ہے کیا ہے, اور بہت ٹائملی پروگرام ہے یہ. آج مجھے نہیں علم آپ نے ہماری ایک فارمل سٹیٹمنٹ دیکھی ہے یا نہیں. یہ سٹیٹمنٹ دانیال عزیز صاحب کی جو ایک دن پہلے سٹیٹمنٹ آئی اس کے ریاکشن میں ہے. ہم نے ان کی سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کیا ہے, اور ہم نے یہ بھی اس میں کہا ہے, واضح کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میٹنگ میں موجود نہیں تھی, اور ہم نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جو انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ پرانی جو سینسس ہے اس کی بنیاد پر ڈیلیمیٹیشن کی جائے, وہ اس وقت ممکن اس لیے نہیں ہے اس وقت کیونکہ اس کے لیے ایک اور آئینی ترمیم درکار ہے جو پرانی 24th آئینی ترمیم کو رد کرے گا. یہ مذاق ہے, یہ پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق ہے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاق ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این بہت زیادہ انسسٹ کر رہی تھی اسپیشلی سینٹ میں, جبکہ پیپلز پارٹی کو اس سینسس کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات تھے اور ہم سلولی اس پروسیس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے تھے, لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمیں پروویژنل سینسس پر کرنا ضروری ہے بر وقت انتخابات کے لیے. اور پھر آخرکار پیپلز پارٹی نے یہ جو ایک 5% والا رول جو ہے اس کو منظور کرا کر ہم نے یہ آئینی ترمیم کی. اب جب کہ وہ آئینی ترمیم ہو گئی, اس کے تحت ڈیلیمیٹیشن ہو گئی, اس وقت کا یہ رونا جو ہے یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, اور اس وقت ڈیمانڈ کرنا کہ پرانے سینسس کے پاس جائیں, دیٹ مینس پی ایم ایل این خود الیکشن سے بھاگ رہی ہے. جہاں تک یہ ورکنگ کمیٹی کی بات ہے ڈیلیمیٹیشنز کے اوپر, اس پہ بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں موجود تھیں, بالکل موجود تھے لیکن ریلکٹنٹلی موجود تھے. میں خود چند میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ہیں, اور میں بار بار یہی سوال پوچھ رہی تھی کہ دیکھیں یہ جو اعتراضات ہیں اس وقت قانون میں فورم جو ہے وہ الیکشن کمیشن خود ہے, فل کمیشن, اس میں اپیلز جائیں گی اور وہاں اگر رد ہوں گی
तो फिर सुप्रीम कोर्ट होगी। हम क्या जो कानूनी दायरा है उसमें मुदाखलत तो नहीं कर रहे कि हमने एक डिलिमिटेशन कमेटी जो है इधर बनाई है और उसमें हम सब बहैसियत MNAs अपने अपने हलकों की बात कर रहे हैं। खुद दानियाल अजीज साहब मुतासिर हैं तो वो तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, शुड नॉट इवन, या तो वो डिक्लेयर करें मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं अपने एतराज़ात जो है इधर ले कर रहा हूँ। अगर तो आप प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं वो दूसरी बात है, और प्रिंसिपल्स पर भी इस वक्त जो है हमारी ये सवाल था कि ये कमेटी क्या कर सकती है। अगर कुछ कर सकती है तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज में जा सकते हैं, और इसी वजह से आपने नोट किया होगा कि 2 बहुत सख्त किस्म के ख़त ECP की तरफ से आए, और ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उनका इस वक्त जो आपके साथ रवैया था वही रवैया अनफॉर्चुनेटली कमेटी में भी था, किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे, और आखिरकार इलेक्शन कमीशन को उन्होंने वहां से भगा दिया और पार्लियामेंट को भी एक महाजाराई के रास्ते पर उन्होंने डाला हुआ है। डॉक्टर साहब, आपकी बात से मैं ये अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि अपनी जगह रिजर्वेशन है, अपनी जगह इश्यूज हैं, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये इम्पॉर्टेंट आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 ये है कि इलेक्शंस वक्त पर हों, ये मामलात अपनी जगह एड्रेस हों। एम आई राइट? यही आप कह रही हैं, इलेक्शन किसी सूरत में इल्तवा नहीं होना चाहिए। जी, हम ये चाहेंगे कि इलेक्शंस जो है वो बिल्कुल टाइम पर हों, और इस वक्त ये डिमांड्स करना और जो टोन जो टेनर मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट में अंदर, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के बाहर, जलसों के अंदर, कभी जुडिशरी पर हमला, कभी एस्टैब्लिशमेंट पर हमला, और अब ECP पर उन्होंने हमला शुरू कर दिया है, बिल्कुल एतराज़ात हैं। हमें खुद अपने अपने हलकों, मैंने खुद कहा कि मुझे अपने हलकों में बड़ा एतराज़ है, लेकिन सही फोरम जो है अंडर द लॉ खुद इलेक्शन कमीशन और फिर कोर्ट है। हम ये एक्सरसाइज जो है, क्या PMLN, मेरा ये सवाल है नून लीग से, क्या उन्होंने ये फोरम बनाया बहैसियत जमात ECP को प्रेशर डालने के लिए बनाया है? मुझे अनफॉर्चुनेटली ये शक है कि उनका सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि हम उनको प्रेशराइज करें, जैसे हमारे हलके जो हैं वो कुछ हमारे एंगल से PTI का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि आपके कितने रिजर्वेशंस हैं, कितने सीरियस हैं आपके नज़दीक? बुनियादी आपका रिजर्वेशन क्या है? ज़ाहिर है कि PTI उसका इजहार तो करती रही है, लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि PTI के नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि इलेक्शंस वक्त पर हो। देखिए, मैं PTI ने हल्का बंदियों को देखा है तो जनरली हल्का बंदियों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। अच्छा, और हमने PTI ने अपने पॉसिबल कैंडिडेट्स जो हल्का बंदियों के एतबार से एडजस्टमेंट चाहते हैं उनको मौका दिया है कि वो ख़ुद इंडिविजुअली जाएं। मैं समझता हूं कि आर्टिकल 21 क्लॉज A ये कहता था, जो बहुत बड़ा फ्लॉ है, आर्टिकल 21A ये कहता था इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन रूल्स के हवाले से 2017 वाला, वो ये कहता था कि जनाब अगर हल्के बंदियाँ की जाएंगी तो उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़, ताल्लुक़ा, तहसील, यूनियन काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट को मद्देनज़र रखा जाएगा। अच्छा, ये 21A कहता है। फिर 21C ये कहता है कि जनरली हर असेंबली के अंदर 10% से ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़, ठीक है। मगर 21D ये कहता है कि अगर 10% से ज़्यादा फ़र्क हो बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ इन एन असेंबली तो आपको स्पेसिफिक रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों हुआ। अच्छा जी, इसमें मैंने आपको 21A बताया, 21C और 21D बताया। अच्छा, मगर हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन ने पूरा 21A अप्लाई कर दिया कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहेगा टू KP, टू सिंध एंड टू पंजाब, और बलूचिस्तान के अंदर उन्होंने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सब मिलके ये कहें कि जी मैं आपके एतराज़ात दूर कर देता हूँ, ये एतराज़ात दूर करने के लिए मुझे वक्त चाहिए, तो उसमें ये इलेक्शन अगर डेफर हो जाएं तो आपके लिए वो चॉइस ज़्यादा बेहतर है, या आपको आपके जो एतराज़ात आपने गिनाए हैं और जो तमाम सियासी जमातें उस पर एग्री कर रही हैं, आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन से पहले इन एतराज़ात को दूर कर दिया जाए और सेंसस रिलेटेड भी जो एतराज़ात हैं दूर कर दिया जाए? मुझे साफ बताइए आपकी प्रायोरिटी क्या है?
میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونا بے انتہا ضروری ہے، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی زیادتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اتنے قریب تک لے جائے گی کہ جو وہ چاہتی ہے وہ ہو۔ بائیو میٹرک ووٹنگ مشینز کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا کہ اب ٹائم ہی نہیں رہا ہے، اور جو کچھ ہمارا سٹینڈ تھا اور جو الیکشن کمیشن نے اگری کیا تھا کہ 70% بائیو میٹرک ووٹنگ دیکھی جائے اور کامیاب ہو تو کافی ہے۔ NA 120 کے اندر 82% کامیاب ہوا، اور اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اسی طرح سے الیکٹرانک ووٹنگ کو ریجیکٹ کر دیا، اور معاملہ اتنے قریب لے آئے کہ یہ ہو نہ سکے۔ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ میں مثال کے طور پر میں سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہوں، 5 یا 6 تاریخ لگی ہوئی ہے۔ نادرا والے مجھے کل پرسوں یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نے طے کر لیا ہے، مگر مجھے یقین ہے، میں آپ سے پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن اس میں رکاوٹ ڈالے گا۔ میں کسی صورت میں نہیں چاہتا ہوں کہ الیکشن پوسٹ پون ہو۔ چلیں یہ بات تو بڑی، کسی صورت میں نہیں چاہتا ہوں الیکشن پوسٹ پون ہو۔ ڈاکٹر نفیسہ شاہ، آپ کی پارٹی کی بھی یہی پوزیشن ہے؟ اعتراضات اپنی جگہ ہیں، پہلے اس چیز کو ہم کلیئر کر لیں کہ اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں ان کی پریفرنس کیا ہے، ان کی ترجیح کیا ہے، کہ یہ اعتراضات اپنی جگہ ہیں، کیا یہ اتنے سنگین اعتراضات ہیں کہ ان کو ساتھ رکھتے ہوئے، اور الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے اور یہ کہے گا آگے چل کے کہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ، تو آپ الیکشن پہلے کرانا چاہیں گی آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی، یا پہلے ان اعتراضات کو دور کرنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیں، الیکشن وقت پہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب یہ الیکشن کمیشن کا ہیڈ ایک ہے کہ جتنے اعتراضات ہیں، سندھ سے 100 سے زیادہ اعتراض، 100 آبجیکشنز آئے ہیں، اور پورے ملک میں سے 300 سے زیادہ آئے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کا ہیڈ ایک ہے کہ ان کو کیسے ریزالو کرتی ہے اکارڈنگ ٹو لا۔ اگر وہاں ریزالو نہیں ہوتے، لوگ اپیل میں جائیں گے، وہ سپریم کورٹ کا ہیڈ ایک ہے، یہ ان کا مینڈیٹ ہے۔ اس وقت پارلیمنٹ کو ڈی لمیٹیشن کمیٹی بنا کے چیئرمین بن کے دانیال عزیز صاحب، اور وہاں انفارچونیٹلی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، میں یہ کہوں گی یہ الٹی سیدھی ہیں، کوئی سینس نہیں ہے۔ جب ہم نے آگے بڑھے ہیں، پروویژنل ریزلٹس پر ڈی لمیٹیشن ہو رہی ہے، اب یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم ریورس گیئر میں جائیں گے، ہم اپنی آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ جو ہے وہ ریورس کرے گی۔ دیٹ از ریڈیکولس۔ تو اس لیے اس وقت جو بھی ہے، ہو سکتا ہے ہم نے جلد بازی کی، ہمیں پرانی ڈیلیمیٹیشن پہ جانی چاہیے تھی، لیکن اب وہ مرحلہ چلا گیا۔ اب جو بال از ان دا کورٹ، وہ ECP کے کورٹ میں ہے، اور اس وقت سپریم کورٹ میں ہے، ان کا اونس ہونا چاہیے۔ میں بحیثیت سیاستدان، سیاسی جماعت یا پارلیمنٹیرین میں ایسی باتیں کیوں کہوں کہ کل ان کو موقع ملے کہ جی یہ سیاستدان خوش نہیں ہے تو ہم یہ موقع دے کر ہم اس کو آگے کریں؟ ہرگز نہیں، ہم وہ موقع نہیں دینا چاہتے۔ ECP انشور کرے کہ لوگوں کی گریونسز ایڈریس ہوں، سپریم کورٹ بھی اکارڈنگ ٹو لا رولنگز دے، ججمنٹس دے ان اپیلز کے، اور بر وقت انتخابات کرائے۔ اور دانیال عزیز صاحب، خدا را آپ اپنی پارٹی کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ آپ کمیٹی میں یہ بالکل کہوں گی کہ ہم لوگ موجود نہیں تھے، ہماری جماعت کی نمائندگی ہرگز نہیں کی جب انہوں نے کہا کہ ہم پرانے، اور جو بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ساری جماعتیں موجود تھیں، ہم لوگ نہیں موجود تھے۔ اور بہت ہی انہوں نے کنٹروورشل سٹیٹمنٹ دے دیا، اب اس سے وہ ڈسٹنس کر رہے ہیں، اس سے ہٹنا چاہ رہے ہیں۔ عارف علوی صاحب دیکھیں، یہ جو آپ کے اعتراضات ہیں اور اس سے جو ایک ماحول بن رہا ہے، اس میں یہ عین ممکن ہے کہ کل کوئی انٹرسٹڈ پارٹی، کوئی گروپ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان چلے جائے، اور اگر آپ لوگوں نے اپنے ان اعتراضات کو اسی لیول تک رکھا اور آپ بھی سپریم کورٹ پہ جا کے آپ نے کہا، تو اس سب بنیاد بن جائے گی الیکشن ڈیفر کرنے کی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو شاید یہ پھر قدم اٹھانا پڑے۔ یہ کتنے آگاہ ہیں آپ اس سینسٹیو سچویشن سے؟ جی ہاں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں، اسی وجہ سے ہم سپریم کورٹ نہیں جا رہے، مگر میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، اور الیکشن جو میٹنگ ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، اس کے اندر بھی میں نے یہی کہا کہ کوئی شخص جا کر آئین کے تحت سپریم کورٹ سے کہے گا کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے، میرا ووٹ اگر 1 ہے تو اس کا ووٹ تقریباً 3 کی برابر ہے، اور یہ فرق نہیں رکھا جا سکتا، اور 92 کانسٹیٹوئنسیز کی یہ کیفیت ہے۔ مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ملتوی ہو۔ تیسری بات، بہت سیریس آبجیکشن میرا یہ ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشن کی پٹیشنز ہیں ان کو 1 یونٹ کی طرح ہینڈل کیا گیا کہ سب لوگ اسلام آباد آ کر کریں۔
اچھا نہ سندھ میں کراچی کے اندر گنجائش چھوڑی ورنہ ڈسٹرکٹس میں لی جاتی تھیں. اپلیکیشن لینے میں حرج کیا تھا؟ ڈسٹرکٹس میں لی جاتی تھی, کسی پروونشل کیپٹل میں نہیں لی گئی, ڈسٹرکٹس میں نہیں لی گئی, بلکہ یہ سب اسلام آباد آ کر جمع کرایا. نہیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر نفیسہ شاہ کہہ رہی ہیں کہ پروونشل کیپٹل کراچی میں سندھ کی سنی جائیں گی. یہ تاثر آپ کا شاید حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ فرمائیے. فیصلہ ہوا ہے جو میرے علم میں ہوا ہے, فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ای سی پی خود پروونشل کیپٹلز میں ہیئرنگ کرے گی. جو مجھے پتا ہے, میں نے ٹکرز دیکھیں آپ ہی کے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ, ڈاکٹر عارف علوی ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں سیاسی جماعتوں کا ایک بات تو یہ کہ دانیال عزیز صاحب کی کسی بات سے وہ ایگری نہیں کر رہے کہ انہوں نے کسی ورکنگ گروپ میں جس میں سیاسی جماعتوں کی نمائندگی تھی ان کی ترجمانی کی ہے. پرسوں جب انہوں نے شدید اعتراضات اٹھائے الیکشن کمیشن پر, اس سے منسلک امور پہ. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف دونوں کہتی ہیں پہلی ترجیح ان کی یہ ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے, الیکشنز کا التوا حزب اختلاف کی ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ دانیال عزیز صاحب کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون شاید الیکشن کو التوا جو ہے وہ اب اس کی ترجیح بنتا جا رہا ہے. کم از کم دانیال عزیز کی بات سے ایسے ہی لگا ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد دیکھیں گے قانونی صورتحال کیا ہے. پوری صورتحال میں چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کا بار بار یہ اصرار ہے کہ الیکشن وہ کسی صورت میں ملتوی نہیں ہونے دیں گے. صاف شفاف الیکشن جو ہے وہ ہر صورت میں ان کی سب سے بڑی تمنا خواہش یہ ہے کہ الیکشن صاف و شفاف ہو اور وقت پر ہو. اس کی بات کرتے ہیں قانونی نقطہ نظر سے چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس پورے پروگرام میں جس میں ہم تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں ان وسوسوں کا, ان خیالات کا, ان خدشات کا جن کا تعلق ہے الیکشن 2018 کے بروقت انعقاد کے حوالے سے, اور جس کی بنیاد, شکوک کی بنیاد یہ بتائی جا رہی ہے کہ انتخابی حلقہ بندیوں اور جو سینسس کے ریزلٹس آئے ہیں اس پہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو واشگاف اعتراض ہے, سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج ہیں. لیکن ابھی آپ نے اس پروگرام میں دیکھا تفصیل سے, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو, حکومتی جماعت ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, ان سب کی رائے یہ ہے کہ ان کے اعتراضات یقینی ہیں اور شدید بھی اعتراضات ہیں, لیکن وہ نہیں چاہتے کسی بھی صورت میں کہ ان اعتراضات کی بنیاد پہ کسی قسم کے الیکشن کا التوا ہو سکے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ پہلی ترجیح ان کی یہ ہے کہ الیکشن وقت پر ہو, اور اس کے لیے وہ کسی بھی صورت میں اس کو ڈیفر کرنا نہیں چاہتے. الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی آپ نے اطلاع سنی, عدیل وڑائچ نے ہمیں بتایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سمجھتا ہے کہ اس کے لیے اہمیت ان اعتراضات کی ہے جو سامنے آئے ہیں, اور وہ اتنی بڑی تعداد میں اعتراضات نہیں ہیں جو کہ سن 2013 میں اس کے پاس آئے تھے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ سچویشن ان کے کنٹرول میں ہے اور کوئی ان کے نزدیک تشویش کی بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس سے پہلے یاد دہانی کرا چکا ہے پورے پاکستان کو کہ الیکشن کے حوالے سے تمام مسائل کا کلی اختیار صرف اور صرف ان کے پاس ہے اور کسی اور ادارے کے پاس نہیں ہے. اس پورے ماحول میں کیا ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی قانونی اور آئینی وجہ نہیں رہ گئی کہ جس کی بنیاد پہ الیکشن التوا کا شکار ہو جائیں اور کوئی ایسی عبوری حکومت آ جائے جو کہ لامتناہی وقت کے لیے کام کرے. اس کی رائے حاصل کریں گے پاکستان کے نامور قانون دان, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر جناب علی ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب. آپ کو کوئی تشویش ہے؟ آپ کے سامنے سچویشن ہے, اعتراضات ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتی ہے کہ وہ جو حلقہ بندیوں پہ اعتراضات آئے ہیں وہ تو اتنے بھی نہیں ہیں جتنے 2013 میں آئے. سچویشن ٹوٹل ہمارے کنٹرول میں ہے, ٹوٹل اتھارٹی ہمارے پاس ہے. سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ جی کہ بہت سخت ہمیں مسائل ہیں لیکن الیکشن ڈیفر نہیں ہونے چاہیے. تو اب کیا قانون اور آئین میں اس بات کی گنجائش ہے؟ اور ایک چیز بڑی اہم ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس ثاقب نثار بار بار ایک چیز پہ جس پہ اصرار کرتے ہیں وہ تسلسل پہ, نظام پہ, جمہوریت پہ اور الیکشن پر. تو اس میں کوئی ہمیں وسوسہ پھر نہیں ہونا چاہیے الیکشن کے انعقاد, بروقت انعقاد کے حوالے سے. جی کامران صاحب, اس کے لیے تھوڑی سی میں آپ کو آئین کی بیک گراؤنڈ دیتا ہوں تو میرا جواب کلیئر ہو جائے گا. آئین میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ 5 سال بعد اپنی مدت جب پوری کرے گا تو نیشنل اسمبلی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی, اس کی ٹرم ایکسپائر ہو جائے گی, وہ ایک دن بھی آگے نہیں چل سکتی. اس کے بعد آئین کہتا ہے کہ 2 مہینے کے لیے آپ کی ایک بری حکومت آئے گی اور 60 دن کے اندر 60 دن کے بعد امیجیٹلی فل فار الیکشن ہو جائے گا. اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے آئین میں. آئین آرٹیکل 51 میں مزید یہ بھی کہتا ہے کہ اگر سینسس پورا نہ ہوا ہو
تو سینسس پہلے سینسس کے اوپر ہی الیکشن کرائے جائیں گے جو بھی سینسس موجود ہو. یہ تو تھی پوزیشن بڑی کلیئر واضح آئین کی. پھر کیا ہوا کہ پارلیمنٹ نے ایک ترمیم کی آرٹیکل 51 میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو انٹرم پروویژنل سینسس ہے 2017 کا, اس کے بیسس پہ یہ والا الیکشن کرایا جائے گا. اب جب یہ معاملہ آیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا جس میں کہ وہ یہ سینسس کے مطابق کانسٹیٹوئنسی کی ڈیلیمیٹیشن کر سکیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے, اس کو میں بڑی کلوزلی فالو کر رہا تھا, میں نے یہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا آئین میں بھی اور قانون میں بھی اختیار ہے کہ وہ ڈیلیمیٹیشن کرے, انہوں نے بہت محنت کی ہے اور اب یہ تقریباً مئی تک اپنے اعتراضات کے باوجود اپنا کانسٹیٹوئنسی کی ڈیلیمیٹیشن فائنل کر لیں گے. جب وہ مئی تک اگر وہ فائنل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کسی قسم کا مجھے نظر نہیں آتا قانونی کوئی ایسا جس میں آپ کو الیکشن ڈیلے ہو جائے, کیونکہ آئین ہر چیز کو کور کر رہا ہے. جو 51 کی ترمیم ہے, آرٹیکل 51 کی ترمیم کی گئی ہے یہ 24ویں امینڈمنٹ میں, اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے واضح طور پہ کہ الیکشن پروویژنل کانسنسس کے بیسس پہ ہی ہوگا. علی ظفر صاحب, اس میں سب کی وہ قوتیں یا وہ شخصیتیں, جو سیاسی شخصیتیں جو کہ یہ چاہتی ہیں کہ الیکشن ڈیفر ہو جائے. مثال کو شیخ رشید صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن مجھے نظر نہیں آتے, پتہ نہیں ہوں گے, دسمبر میں بھی ہو گئے تو بڑی بات ہے. ایسی اور کئی سیاسی شخصیات ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ خود چیف جسٹس آف پاکستان کا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا بار بار یہ بڑا وہ اس چیز کو ایمفسائز کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں آئین کے مطابق چلنا ہے, ہمیں قانون کے مطابق چلنا ہے. انفیکٹ چیف آف آرمی اسٹاف بھی بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں آئین کے حوالے سے چلنا ہے. تو اس پورے پس منظر کے اندر اس سب کی امیدوں کا سہارا یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے وہ جب کوئی پٹیشن جائے گی اور یہ ماحول ہوگا تو وہ الیکشن کو ڈیفر کر دے گی, ایز اف کہ یہ کوئی بہت بڑا اس کے لیے چیلنج نہیں ہوگا. نہیں, دیکھیے کامران صاحب, الیکشن آئین کے تحت اور قانون کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک فائنل اتھارٹی ہے. وہ ایک طرح کا سپریم کورٹ ہے جہاں تک کہ ڈی لمیٹیشن کانسٹیٹوئنسیز کا تعلق ہے. اگر لوگوں کے اعتراضات ہیں تو قانون کے تحت وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہی جائیں گے اور پھر فائنل فیصلہ انہی کا ہوگا. اگر پٹیشن سپریم کورٹ میں جاتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ اس بیسس پہ, صرف اس وجہ سے کہ ابھی اعتراضات پوری طرح نہیں آئے یا یہ ڈی لمیٹیشنز کی کوئی مسائل ہیں, اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان یہ الیکشن کو ڈیلے نہیں کرے گا. سپریم کورٹ نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہے, ہم نے الیکشنز کرانے ہیں, صاف شفاف کرانے ہیں, اور جہاں تک مدد ہو سکے الیکشن کمیشن کی ہم کریں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وجہ سے الیکشن اور جیسے کہ بھی آپ نے فرمایا, خدا نخواستہ کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ الیکشنز کے منسلکہ تمام معاملات کا الٹیمیٹ انسٹیٹیوشن الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اور اس کے لیے آپ نے اصطلاح استعمال کی کہ الیکشنز کے لیے, الیکشنی امور کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان دراصل سپریم کورٹ ہے. جی بالکل. اور اگر جہاں تک آئین میں بھی کوئی ایسا سپریم کورٹ کو طاقت نہیں دی گئی کہ وہ اس وجہ سے الیکشنز کو ڈیلے کریں, مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کسی قسم کا ڈیلے اس وجہ سے کرے گا الیکشن میں, اگر ان کے سامنے پٹیشن گئی بھی ایسی کوئی. اور لگتا یہی ہے کہ اگر پٹیشن جاتی ہے تو سپریم کورٹ یہی کہے گا کہ یہ معاملات آئین کے تحت الیکشن کمیشن کو دیے گئے ہیں. پارلیمنٹ نے خود کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جس کے اوپر یہ مینڈیٹ دیا الیکشن کمیشن کو کہ وہ جو پروویژنل سینسس ہے اس کے مطابق ڈی لمیٹیشن کرے, اور اب یہ اسی کے مطابق آگے چلے گا. بہت شکریہ جناب علی ظفر, سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ تھے. پورا گھنٹہ ہم نے یہ ایک صرف کیا ان وسوسوں, شبہات, سوالوں کے لیے جو کہ مرکز ہیں جن کا کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے, کیونکہ انتخابی حلقہ بندیوں کے حوالے سے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں, سینسس کے مسائل ہیں, تمام سیاسی جماعتیں اس پہ چیخ و پکار کر رہی ہیں. تو ایسے پورے ماحول میں کیسے الیکشن وقت پہ ہو سکتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں اسی وجہ سے الیکشن تو ان کو دور دور نظر نہیں آتے. لیکن اس ایک گھنٹے کے پروگرام میں ہمیں تو اس میں کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا. مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو,
तरजीह अव्वल उनकी सबसे पहले ये है, और उसमें कोई एक डबल टॉक नज़र नहीं आती कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। उनके एतराज़ात अपनी जगह हैं। अली ज़फ़र साहब बहुत मुस्तनद कानूनदान हैं, उनका भी ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके बारे में जो इलेक्शन का इंतवा चाहते हैं उनकी उम्मीदों का सहारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। अली ज़फ़र साहब का ख्याल ये है कि ये बिल्कुल गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अव्वल तो इस मामले का मरकज़ी इदारा नहीं है, मरकज़ी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत में किसी भी इस किस्म के मामले पे इलेक्शन के इल्तवा को अलाउ कर दे ये नामुमकिन है। इसलिए सुकून होना चाहिए और ये ख्याल गालिब रहना चाहिए कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। जैसे कि अली ज़फ़र साहब ने कहा 31 मई को ये मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, और ख्याल ये है कि अगस्त के पहले हफ्ते में इलेक्शन 2018 हो जाएंगे। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।